اس ملاقات کی تفصیلات جو ہیں وہ ایک تو ظاہری بات ہے پاکستانی ذرائع پاکستان کا فارن آفس یا آئی ایس پی آر کی طرف سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ریلیز کریں گے چونکہ بہت اہم اور آفیشیل ملاقات ہے۔ ٹرمپ بھی تو بہت غیر متوقع شخصیت ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود ہی ٹویٹ کر دیں اس بارے میں یا ابھی اگلے چند گھنٹوں میں کہیں کوئی ان کی میڈیا ٹاک ہو رہی ہو اور اس میں وہ ساری کہانی کھول دیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ زیادہ امکان تو یہی ہے۔ مجھے بھی پرسنلی جو اگر لگتا ہے کہ مجھے اس ملاقات کے بارے میں جو بھی کوئی چیدہ نکات سامنے آئیں گے تو وہ صدر ٹرمپ کی اپنی ٹویٹ سے ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پریس سیکرٹری، لیکن عام طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں صرف صدر ٹرمپ ان کا ہی ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور ان کے سامنے آنے کے بعد ہو سکتا ہے آئی ایس پی آر اور یہاں پہ جو ہمارا میڈیا سیل ہے پاکستان ایمبیسی کے اندر وہ بھی اس بارے میں کچھ کہے۔ لیکن کچھ لمحے پہلے تک جو میری ذمہ داران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے کہ ایجنڈے پہ کیا ہے۔ سو اس ریفرنس میں امیر عباس سوالات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو پالیسی سرکلز میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں یا ایون پی ٹی آئی کی طرف جو انکلائنڈ لوگ ہیں وہ یہ سوالات ضرور اٹھا رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے ہائی آفیشل ہیں، ملٹری آفیشل ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، لیکن ان کی انگیجمنٹ ان کے ایجنڈے کے بارے میں پہلے سے کسی کو نہیں معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پھر ان کو یہ مینڈیٹ کب کہاں کس طریقے سے حاصل ہوا ہے۔ سو اس ریفرنس میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا ان سوالات سے بھرا پڑا ہے، بٹ جی، ظاہر ہے اور امریکی صدر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو عموماً اس کو تیسری دنیا کے ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اس کو شرف ملاقات سمجھا جاتا ہے جی ہاں۔ کہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ایک صدر بھی ہے، پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ریگارڈلیس کہ ہمارے اپنے ڈومیسٹک بہت سارے مسائل ہیں سیاسی طور پہ، اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچانک تو ہو نہیں سکتی، دورہ تو پہلے سے طے شدہ تھا، اس کی تاریخ موجود تھی 14 جون کے وہاں پہنچنے کی، اور امریکی صدر سے ملاقات یوں تو نہیں ہے کہ آپ فون اٹھائیں اور ملنے چلے جائیں، اس کے بھی پہلے پروٹوکولز اور بہت سارے پری بریفنگز اور اس کے بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی لیکن صدر اور وزیر اعظم کی نہیں ہو پائی۔ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کے بہت سارے جوابات موجود ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کو جمہوری طور پہ انسٹیٹیوشنل جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنے لیے سپیس لینی ہے، اور اس کے لینے کے لیے ان کو اپنی ایک مورل اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی ہیں، مورل اتھارٹی اور پبلک سپورٹ ہوتی ہے۔ سو جب وہ گریجولی اپنے لیے سپیس لیں گے تو یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی۔ واشنگٹن کو صرف آج سے نہیں، پچھلے 75 سال سے بہت واضح ہے کہ خاص طور پہ اگر کریٹیکل معاملات پہ تیز فیصلے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو انہوں نے کہاں فون کرنا ہے۔ جنرل پرویز مشرف ملٹری کے سربراہ بھی تھے، اور ایک سویلین عہدہ بھی ان کے پاس تھا، ملک کے صدر تھے، اور یہاں پہ وہ ریٹن اور اسٹیٹڈ یہ فیکٹس ہیں جو بک میں لکھے گئے ہیں، اور یہاں سے کولن پاول فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 16 شرائط ہے، رات 2 بجے جگا کے، اور وہ 16 کی 16 مان لی جاتی ہیں ایک ٹیلی فون پہ، اور یہاں پہ وہ خود حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر 16 میں سے 6 بھی مان لی گئی تو بڑی بات ہوگی، اور جواب میں پاکستان نے یا پاکستان کے لیے کچھ مانگا بھی نہیں گیا۔ تو اینی وے ملٹری نو ڈاؤٹ پاکستان کی پاورفل ایک ادارہ ہے، اور باقی اداروں کے اوپر اس کا انفلوئنس بہت واضح ہے، پچھلے کچھ برسوں سے یہ اور زیادہ بڑا ہے۔ سو واشنگٹن کے جو پالیسی سرکلز ہیں وہ جانتے ہیں آپ کے پڑوس میں ایک جنگ جاری ہے، سو ان کو پتا ہے کہ ان معاملات میں کس سے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، اور کس انداز میں بات کرنی ہے، اور کہاں سے فیصلے کوئکلی ہو سکتے ہیں، جلد ہو سکتے ہیں، اور کہاں سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن لیول بھی ہمیشہ اداروں کا بہتر رہا ہے۔ جو بہت شکریہ۔ پولیٹیکل لیڈرز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اپنے کمیونیکیشن سکلز ہو یا کچھ ہوں، وہاں پہ بھی واشنگٹن کو ایک دقت رہتی ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں۔